کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا مل کے پڑھے بے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا مل کے پڑھے ہیں یار غار محبوب خدا صدیق اکبر الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کا صدقہ واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کا صدقہ واسطہ صدیق اکبر اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا ایک بار مل کے تمام حضرات پڑھ لیں ہم سب الحمدللہ حضرت صدیق اکبر سے محبت کرنے والے مل کے ایک مرتبہ پڑھ لیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا معزز و محترم سامعین حضرات یہ جماعت ثانی شریف کا مہینہ ہے اس مہینے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے آپ کا عرص پاک ہے تو اسی مناسبت سے آج کا جمعہ اور آئندہ کے بھی جو جمعہ ہے انشاءاللہ 2-3 جمعے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے آج ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ 15ویں صدی ہے اور کچھ منہ پھٹ لوگ نام نہاد مبلغین اور ذاکرین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھونکتا ہے کوئی کسی اور صحابی پر کوئی اہل بیت پر الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں
کہ اللہ نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور سرکار کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ آج تک جتنے مسلمان ہیں، جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، توجہ بھائی، جتنے ایمان والے ہیں، ان کی گنتی کرنا، شمار کرنا اگر ممکن ہو، اگر ان کو شمار کر لیا جائے، ممکن تو نہیں ہے، اگر کر لیا جائے، اس گنتی کو پھر الٹا گننا شروع کر دیا جائے تو سب سے آخری بندہ یا سب سے پہلا بندہ جس نے ایمان کی دولت اپنے سینے میں سمائی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر الٹی گنتی کی جائے تو سب سے پہلا بندہ جو ہوگا، جس پہ گنتی جا کے ختم ہوگی، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ اور اگر مبلغین اسلام، جتنے مبلغین آئے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے خطیب آئے، ان خطیبوں کو بھی اگر شمار کرنا ممکن ہو، گن لیا جائے اور پھر الٹی گنتی گنی جائے تو سب سے پہلا مبلغ اور خطیب اسلام کا جو قرار پائے گا، جس پہ جا کے گنتی ختم ہوگی، اس کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا عاشق رسول، عاشق صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ امت کا سب سے بڑا صوفی، متقی اور پرہیزگار، جس کے متقی ہونے کا قرآن نے اعلان کیا ہے، جس کے صحابی ہونے کا قرآن نے اعلان کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ بھی کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور آج بھی جو نبی پاک کے سب سے زیادہ قریب ہے، جسے سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ انہوں نے تو اپنا پتہ ہی، اپنا ایڈریس ہی محبوب کے پتے میں گم کر دیا ہے۔ ہم اگر کسی کا پتہ پوچھیں تو وہ اپنا مکان بتائے گا، محلہ بتائے گا، شہر بتائے گا، علاقہ بتائے گا، اپنا گھر بتائے گا، گلی بتائے گا۔ حضرت ابو بکر کا پتہ ذرا تصور میں پوچھئے، تصور کیجئے کہ حضرت ابو بکر کا پتہ کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، عمر اور ابو بکر کی ذات وہ ہے جن کا پتہ بھی وہی ہے جو رب کے محبوب کا پتہ ہے۔ انہوں نے تو اپنا پتہ ہی محبوب کے پتے میں گم کر رکھا ہے۔ ان کا ایڈریس بھی وہی ہے جو گنبد خضرا کہ مکین کا ایڈریس ہے، وہاں محو آرام حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز و محترم سامعین حضرات، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل اور شان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کائنات میں دو ہستیاں وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ کرتا ہے، ووٹوں سے اور نوٹوں سے ان کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دو ذوات کون سی؟ پہلے نمبر پر انبیاء اور رسول، نبی پیغمبر رسول، یہ وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن کہتا ہے رب بہتر جانتا ہے کہ کس کے سر پہ رسالت کی پگڑی رکھنی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کسے نبی بنانا ہے، کسے پیغمبر بنانا ہے۔ یہ ووٹوں سے انتخاب نہیں ہوتا، انگریز کی حمایت سے انتخاب نہیں ہوتا، یہ انتخاب وہ ہے جو اللہ خود کرتا ہے۔ پیغمبروں کا چناؤ اللہ نے خود کیا، ایک ذات نبیوں کی، اور دوسری ذات کون سی جس کا انتخاب خود اللہ نے کیا؟ نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا۔ سنو لوگو، سرکار فرماتے ہیں
کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا، تمام نبیوں کا انتخاب کیا، وَاخْتَارَنِي أَصْحَابًا، جس طرح نبیوں کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے، اسی طرح میرے صحابہ جو ہیں یہ خود بخود میرے صحابہ نہیں بنے، بلکہ ان کا چناؤ بھی اللہ نے خود کیا ہے۔ وَاخْتَارَنِي أَصْحَابًا، میں یہ خود بخود ہی کہیں حادثاتی طور پر میرے صحابہ نہیں بن گئے، بلکہ ان کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس رب نے اپنے محبوب کے لیے کتنے سچے، سچے اور بہترین لوگوں کا انتخاب کیا ہوگا۔ جن کا انتخاب خود رب نے کیا ہے وہ کتنے سچے ہوں گے، کتنے سچے ہوں گے، کتنے ستھرے ہوں گے، اور کتنے متقی ہوں گے، کتنے پرہیزگار ہوں گے کہ جن کا چناؤ اللہ خود فرما رہا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے، اگر کوئی خدا نخواستہ کسی نبی پیغمبر کو بھونکتا ہے تو وہ اس نبی یا پیغمبر کو نہیں بھونک رہا، رب کو بھونک رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس نبی اور پیغمبر کا انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی صحابی کو بھونکتا ہے، صحابی پہ انگلی اٹھاتا ہے، صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تو وہ اس صحابی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، اس رب پہ انگلی اٹھا رہا ہے جس نے اس صحابی کا انتخاب کیا ہے۔ اس صحابی کا جس نے انتخاب کیا ہے، یہ ابتدائی باتیں ہیں بھائی۔ حضرت صدیق اکبر کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آہستہ آہستہ، یہ ابتدائی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں، عقیدے کی باتیں۔ توجہ کریں، صحابہ رسول وہ ہیں جو خود بخود صحابہ نہیں بنے، بلکہ ان کا انتخاب کعبے کے رب نے خود کیا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی کسی بھی صحابی کو کہے کہ وہ غاصب ہے خدا نخواستہ، یا یہ کہے کہ وہ قابض ہے خدا نخواستہ، یا یہ کہے کہ اس نے خدا نخواستہ کسی کا حق مارا ہے، باغ فتح کے تناظر میں اگر کوئی ایسی باتیں کرے تو خدا کی قسم ہے اس صحابی کا غاصب ہونا تو ثابت نہیں ہوتا، خود اس کا کافر ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ کافر ہو جائے گا جو کسی صحابی پر، حضرت ابو بکر ہو یا کوئی صحابی ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، یا کوئی نبی پاک کا صحابی ہو، اگر کوئی اس کے بارے میں ایسی بات کرے گا تو اس صحابی پر تو انگلی نہیں اٹھے گی، یہ خود کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی وہ ہے جو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ میرا نبی وہ ہے جو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں سرکار تو دور ہے، قریب نہیں ہے، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تمہارے قریب ہوں گے ہمارے قریب تو نہیں ہے، وہ تو دور ہے، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے۔ اب ان کا ایسا کہنا اور ان کے ایسے کہنے سے نبی پاک پہ فرق نہیں آتا، سرکار دور نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہنے والا نص قرآن کا انکار کر کے خود کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کیوں کہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جو صحابی پہ انگلی اٹھائے گا، صحابی کی شان بڑا رہے گی، یہ خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور کافر ہو جائے گا، خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ صحابہ نبی پاک کے وہ ہیں جن کا چناؤ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک کافر آ گیا، توجہ بھائی، آگے کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، اے محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زمین میں کنواں کھودا ہے، اسی کنویں پر میری زمین کی زراعت کا دار و مدار تھا، میں نے کھودا اس لیے تھا کہ زمین کو پانی دوں گا، جانوروں کو سیراب کروں گا اور خود اس کنویں سے پانی پیوں گا، لیکن اس کنویں کا پانی کڑوا نکل آیا ہے۔
اس کنویں کا پانی ان کو اٹھائے دے اللہ صاحب، سونا نہیں ہے بھائی. اگلی صف پہ خاص کر جو فرنٹ سیٹ ہوتی ہے نا ڈرائیور کے ساتھ والی، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ سونا بنا ہوتا ہے. تو کیا بھائی توجہ دوست اب آپ کی، وہ کافر آ کے یہودی کیا کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی، میں نے کنواں کھودا ہے لیکن اس کا پانی کڑوا نکل آیا ہے. اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آئیں اس کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے دکھائیں، میں آپ کا کلمہ بھی پڑھ لوں گا اور قیامت تک میں آپ کا غلام بن جاؤں گا. کہا میں اچھا، اب کنواں اس کا میٹھا کرنا ہے، جہنم سے اس کو بچانا ہے، اور شرطیں بھی یہ لگا رہا ہے. اور سرکار کتنے رحمت للعالمین، اپنا ٹھیک ہے چلو تمہاری یہ شرط ہمیں منظور ہے، ہم چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے ساتھ. اب وہ تو بڑا سا کنواں اس نے کھود رکھا تھا. اس وقت کنواں اوپر سے زیادہ جو ہے اس کو گھیراؤ ہوتا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی زیادہ سے زیادہ اندر جمع ہو، نیچے سے کم ہوتا تھا. وہ بڑا سا اس نے تالاب نما کنواں جو بنا رکھا تھا، اس کی ایک سائڈ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کھڑا کر دیا. کہا یہ کنواں ہے جو میں نے کھودا ہے، پانی اس کا کڑوا نکل آیا ہے. سرکار نے اپنا لعاب دہن سبحان اللہ سبحان اللہ کنویں میں ڈال دیا. میں پڑھ کلمہ پڑھ، تو نے جو کہا تھا پانی میٹھا ہو جائے، میں نے تیری شرط پوری کر دی ہے. کہا نہیں ایسے نہیں، پہلے میں چیک کروں گا. کہا اچھا چیک کر لے. اب اس کے ساتھ ہی وہ ڈول بھرا، پی کے دیکھا تو پانی واقعی میٹھا تھا. کہا میں پڑھ کلمہ. کہا نہیں یہاں تو آپ کے قریب تھا نا یہ تھوک مبارک جہاں آپ نے پھینکا، میں ذرا اگلے کنارے پہ بھی جا کے دیکھ لوں وہاں بھی میٹھا ہے یا نہیں. جب اس نے وہاں جا کے چکھا تو وہاں بھی میٹھا. نبی پاک نے پاس بلا دیا. کہا ذمہ دار تو ہے لیکن عقل تجھے کوئی نہیں. کہا کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی جگہ سے اگر پانی کڑوا نکل آئے تو پانی بذات خود کڑوا نہیں ہوتا، زمین اس جگہ کی کڑوی ہوتی ہے یا میٹھی ہوتی ہے. زمین کے کڑوا ہونے کی وجہ سے پانی کڑوا نکل آتا ہے، میٹھا ہونے کی وجہ سے میٹھا نکل آتا ہے. میں نے جو لعاب دہن ڈالا ہے یہ عام لعاب دہن نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کے معبود کا لعاب دہن ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے لعاب دہن ڈال کر تحت الثری تک تیری ساری زمین کو میٹھا کر دیا ہے. اب پانی یہاں سے پیے گا تب بھی میٹھا نکلے گا، وہاں سے پیے گا تب بھی میٹھا نکلے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. کہا میں نے تیری زمین ہی بدل دی ہے. اللہ صرف یہ اس جگہ کا پانی میٹھا نہیں ہوا، وہاں جائے گا وہاں کا بھی میٹھا ہوگا. اب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کے پاس. آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں. ایک جنگ کا موقع ہے، پانی ختم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ مبارک کیا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ 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 واہ، سب کو ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی نکالا، صحابہ نے پیا. اب علماء میں بحث ہوئی. علماء نے آپس میں سوچا کہ پانی کون سا افضل ہے. کیا آب زمزم افضل ہے، آب کوثر افضل ہے، یا رسول اللہ کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی افضل ہے؟ خدا کی قسم ہے سارے علماء نے اتفاق کیا کہ جو پانی میرے آقا کی انگلیوں سے نکلا ہے آب زمزم سے تو افضل ہے ہی، یہ آب کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہا یہ آب کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ محبوب کی انگلیوں سے نکلا ہے.
اس یہودی کی زمین کو بدل دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا، اور آپ کی انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ آب کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو جن صحابہ نے وہ پانی پیا ہوگا ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن صحابہ نے وہ پانی پیا ہوگا پھر ان کا مقام کون بیان کرے گا؟ کیا ان کا رتبہ ہوگا؟ وہ پانی جو آب کوثر سے بھی افضل ہے، سرکار کی انگلیوں سے نکلا ہے، پیا کس نے ہے؟ جناب طلحہ نے پیا ہے، جناب زبیر نے پیا ہے، جناب سعید نے پیا ہے، جناب عمر نے پیا ہے، جناب علی نے، جناب عثمان نے، اور جناب ابو بکر نے پیا ہے۔ سبحان اس پانی کو پینے والے صحابہ پہ بھونکنے والوں ذرا سوچا کرو کہ کس پہ انگلی اٹھا رہے ہو۔ جس طرح 3 پانی میں نے بیان کیے، اسی طرح 3 قسم کی مٹی بھی بیان کروں۔ 3 قسم کی مٹی۔ ایک مٹی وہ ہے جس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، نبی پاک نے پاؤں مبارک لگائے، پاؤں نہیں بلکہ نالین لگائے، جن نالینوں میں سرکار کے قدم تھے وہ نالین اس مٹی پہ لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جبریل جا اس مٹی کی قسم اٹھا جس مٹی پہ میرے محبوب نے قدم لگائے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس مٹی پہ جس مٹی پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہیں اللہ اس مٹی کی قسمیں کھاتا ہے۔ دوسری مٹی کون سی؟ دوسری مٹی وہ 15 صدیوں سے جہاں سرکار ماہو آرام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں سرکار ماہو آرام ہے، قبر مبارک والی مٹی جہاں میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، وہ مٹی علماء نے اس بات پہ بھی اتفاق کیا ہے، اس بات پہ بھی اتفاق کیا ہے کہ سرکار جس جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں وہ جگہ اور وہ مٹی عرش سے بھی زیادہ شان والی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ تو جب وہ مٹی جہاں سرکار قدم رنجا فرمائیں، اللہ قسمیں اٹھائے، اور وہ مٹی جہاں نبی پاک ماہو آرام ہے، اتفاق علماء ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ شان والی ہے، تو اس مٹی کا تصور کیجئے جس مٹی سے میرے آقا کا وجود بنا ہوگا۔ تیسری مٹی وہ ہے جس سے میرے آقا کا وجود انور ہے، یہ جو بشری ڈھانچہ ہے، یہ جو ترتیب پایا ہے جس مٹی سے، پھر اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ اب آئیے حضرت صدیق اکبر کا مقام بتاؤں۔ آج کا موضوع ہے مقام صدیق اکبر۔ مقام صدیق اکبر سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر فی تربت واحدۃ، فرمایا سنو میرے صحابہ، مجھے، ابو بکر کو اور عمر کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے بنایا ہے۔ انا ابو بکر و عمر فی تربت واحد، مجھے، ابو بکر کو اور عمر کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے بنایا ہے، ایک ہی جگہ کی مٹی، ایک ہی جگہ کی مٹی جس سے اللہ نے مجھے بنایا، وہ جو بچ گئی تو اللہ نے ابو بکر بنا دیا، عمر بنا دیا، فی تربت واحد۔ اب آپ ذرا توجہ کیجئے کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، مردے کو، تو کیا پڑھتے ہیں؟ جب مٹی ڈالتے ہیں سارے اٹھا کر تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تارۃ اخری قرآن کی آیات ہیں۔ ہر بندہ جو مٹی ڈال رہا ہوتا ہے یہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ منہا خلقناکم، اللہ فرماتا ہے اسی سے میں نے اس کو پیدا کیا، اسی سے میں نے تمہیں پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی کی طرف میں نے تمہیں لوٹا دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور
اسی مٹی سے بال دیگر دوسری مرتبہ میں تمہیں زندہ کروں گا، نکالوں گا، مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی سے میں تمہیں دوبارہ نکالوں گا۔ تو پتہ کیا چلا اس سے نقطہ کیا ہے کہ جس مٹی سے بندہ پیدا ہوا ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، جس سے اس کا وجود بنا ہے اسی جگہ پہ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ توجہ بھائی دوست اب آپ کی توجہ، جس مٹی سے بندہ پیدا ہوا ہے، جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا گیا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ توجہ بھی دوست اب آپ کی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گے، اور سرکار کی حدیث ہے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، جس مٹی سے اس کو بنایا گیا ہے، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس مٹی کا تھوڑا سا ذرہ اس پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں رکھ دیا جائے، جہاں اس نے دفن ہونا ہے، جہاں سے اس کا خمیر بنا ہے، اسی جگہ کی تھوڑی سی ذرات مٹی کے اس کی جو ناف ہے، جو دھنی ہے، اس پہ چھپا دیے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی جگہ پہ وہ دوبارہ دفن ہوتا ہے، اسی جگہ پہ وہ دوبارہ دفن ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر، جناب ابو بکر اور جناب عمر کا نبی پاک کے ساتھ گنبد خضرا میں دفن ہونا گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس خمیر سے اللہ نے سرکار کو بنایا ہے اسی خمیر سے ابو بکر کو بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ۔ وہ جو کی بھئی آپ کے مقام ہے ابو بکر، آپ کا وہاں دفن ہونا اور نبی پاک کی حدیث اور قرآن کی آیت اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ان کا نبی پاک کے ساتھ محو آرام ہونا گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے خمیر مصطفیٰ بنا ہے وہیں سے خمیر ابو بکر بنا ہے اور عمر بنا ہے۔ اور پھر وہ مٹی، وہ جگہ جہاں سے یہ خمیر اٹھایا گیا، اس کا مقام کیا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کیا فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جتنی جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے۔ اب بھی ہم جاتے ہیں وہاں تو وہاں نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے ہیں بھائی، کیوں؟ کیونکہ نبی کے پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ وہ ہے جو جنت کی کیاری ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کی کیاری ہے۔ اب یہ ویسے ہی اس کو مقام نہیں ملا، بلکہ محقق علماء کہتے ہیں کہ یہ جگہ اللہ نے جنت سے اتاری ہے، جس طرح حجر اسود کو اللہ نے جنت سے اتارا ہے، اسی طرح یہ جو جگہ ہے سرکار کے گھر حضرت عائشہ کے حجرے سے لے کر منبر تک یہ جگہ بھی جنت سے ہو بہو اتری ہے، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور بات سنیں، ہر بندہ جب قبر میں دفن ہوتا ہے، دفن ہونے کے بعد اس سے سوال پوچھا جاتا ہے من ربک من دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی پاک فرماتے ہیں جو صحیح جواب دے دے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جو جواب صحیح دے دے اس کی قبر میں جنت کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ ہم جواب دیں گے تب قبر جنت بنے گی، ہم صحیح جواب دیں گے تب قبر جنت بنے گی۔ ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ دفن جنت میں کیا گیا ہے، دفن جنت کے ٹکڑے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مقام ابو بکر اور عمر ہے کہ انہیں دفنایا جا رہا ہے تو
تو اس جگہ جو جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. توجہ پہ دوست اب آپ کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا رتبہ، اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی مجھ پہ احسان کیے ہیں میں سب کے احسانوں کے بدلے دے کے جا رہا ہوں. ابو بکر کا جہاں تک تعلق ہے اس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے رہا، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ خود میدان محشر میں عطا فرمائے گا. اللہ خود میدان حشر میں اس کے احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے گا. ان ذوات کے اوپر اور ایسی شخصیات کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے، اگر کوئی بھونکے، تو علماء کہتے ہیں اس میں کتے جتنا بھی شعور نہیں ہے، کتے جتنی بھی عقل نہیں ہے. کیوں کہا ایسا علماء نے؟ آپ اگر جائیں کسی سے ملنے گاؤں یا کسی کے ڈیرے پہ اکثر لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کتا اگر کسی اجنبی کو دیکھتا ہے ڈیرے کی طرف آتا ہوا تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے، چلاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اجنبی قریب پہنچتا ہے، کتے کا جو مالک ہوتا ہے، گھر والا، ڈیرے والا، وہ اس آنے والے مہمان کو جب ویلکم کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، تو کتا بھونکنا چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے مالک کا جاننے والا ہے، دوست ہے، تعلق والا ہے، یہ کوئی اجنبی نہیں ہے. یہ کسی گندے نظریے سے نہیں آیا، ڈاکہ مارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تعلق والا ہے، مالک سے ملنے آیا ہے. اس کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہوگی یا دوست ہوگا. تو علماء کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہ کتا تو جان گیا کہ یہ جو جھپی اس کے ساتھ ڈال رہا ہے، یہ جو باہوں میں لے رہا ہے، میرا مالک یہ اس کا رشتہ دار ہے، تعلق والا ہے. تو جس ابو بکر و عمر کو سرکار نے باہوں میں سلایا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھے ہی نہیں آپ بات کو. جس ابو بکر و عمر کو آقا نے باہوں میں ساتھ سلایا ہوا ہے، تو ان ابو بکر و عمر پہ بھونکنے والا رب کعبہ کی قسم ہے کتے جتنا بھی شعور نہیں رکھتا. اگر اس کو عقل ہوتی تو پہچان لیتا کہ میں تو بھونک رہا ہوں، مالکوں نے تو انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے. سبحان اللہ. نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو مچلتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. تو مچلتا ہے، وہ پہلو میں سلائے. یہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی حضرت صدیق اکبر کا مقام، اس سے اگلے جمعے بھی حضرت صدیق اکبر کا مقام. آخر دعوانا الحمدللہ.